اور بے حد درود آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے آپ کی جمیع آل و اصحاب پر۔ دوستان محترم، دین اسلام نے انسان کو صفائی اور نفاست کا جو تصور دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز انسان کی زندگی کے اندر اہم نہیں ہے۔ اور مفتی امجد علی اعظمی، یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں عبد المصطفیٰ امجد علی اعظمی، آپ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد و عورت کے لیے کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں نا، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی جو ہے وہ صفائی بھی ہے۔ اور صفائی کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی ذکر کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم عطا فرمایا ہے، اس جسم کے اندر اس کا ایک عضو جو ہے ناخن بھی ہے۔ ہم لوگ اپنے ظاہری جسم کی صفائی کا تو خیال رکھتے ہیں، مگر بسا اوقات ہم اپنے ناخنوں کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے احادیث کے اندر آتا ہے، مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زیر ناف بال، مونچھیں، اپنے ہاتھوں کے ناخن یہ نہیں کاٹتا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں چل رہا، ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے، ہماری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ مراد اس سے یہ ہے۔ اور اگر ناخن کاٹنے کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا جائے تو جمعۃ المبارک کا دن بڑا بابرکت دن ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے جو شخص بروز جمعہ ناخن کاٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 دن تک جمعہ کی برکت سے اس بندے کو برکات عطا فرماتا رہے۔ یعنی جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی برکت یہ ہے کہ 10 دن تک اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہیں گی۔ جہاں جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کے اندر برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ بدھ والے دن ناخن کاٹنے میں لوگ منع کرتے ہیں، گھروں کے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ جی بدھ والے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو حضور علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص بدھ والے دن ناخن کاٹتا ہے اسے برس کا مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ یعنی اسے برس کا مرض لاحق ہو جاتی ہے، جیسے پھلویری ہوتی ہے نا، جسم کا کچھ حصہ سفید ہو گیا، بقیہ حصہ ویسے کا ویسا، یعنی یہ برس کا مرض ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے کو کہتے ہیں جی میں تو بدھ والے دن ناخن کاٹتا ہوں، مجھے تو آج تک لاحق ہوا نہیں۔ تو کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یہ کہتا ہے اور ہمیں دعوے کے ساتھ ایسا کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے وہ مرض لاحق ہی ہو جائے۔ اور یہاں پر مجھے ایک اور حدیث ایک بزرگ ان کا قول یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محدث کے پاس حدیث سیکھنے جایا کرتا تھا، اور بڑی حیرت کی بات تھی، وہ محدث جو ہے نا وہ پردے میں رہ کر مجھے حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ کیسے؟ پردے کے اندر رہ کر، سامنے نہیں، پردے میں رہ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے اصرار کیا کہ حضور میں نے آج آپ کا چہرہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے، آج آپ کی زیارت کرنی ہی کرنی ہے۔ تو انہوں نے بڑا انکار کیا، مگر جب پڑھنے والا جو تھا اس نے اپنی بات سے وہ پیچھے نہ ہٹا، تو انہوں نے پردہ پیچھے ہٹایا تو کیا دیکھا؟ اس کا چہرہ جو ہے وہ گدھے کی مثل ہے۔ اس کا چہرہ، جو محدث ہے ان کا چہرہ گدھے جیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سن رکھی تھی کہ جس کے اندر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے نماز کے ارکان میں سبقت لے جاتا ہے، رکوع امام سے پہلے کر لیتا ہے، سجدہ امام سے پہلے کر لیتا ہے، یا ہر رکن امام سے پہلے ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گدھے کی شکل میں اختیار فرما دے۔
تو میں نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی نا تو میں یہ کہا کرتا تھا میں تو ایسا کرتا ہوں، میرے ساتھ میرا چہرہ تو آج تک گدھے کا نہیں بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا میرے چہرے کو گدھے کی مثل بنا دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو فرمان مصطفیٰ ہے عمل کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کر لے تو نہ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس کے اندر وہ رب ہی جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جسم کی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہاں سے مجھے نا ایک اور بات بھی یاد آ گئی، گفتگو آج تھوڑی طویل ہو گئی ہے۔ یہ عیسائی جو ہے نا، عیسائی یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھری یا کانٹے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتے، اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا نہیں کھاتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ انسان کے جو ناخن ہے نا، ان ناخنوں کے اندر ایک ایسا زہریلا مادہ پایا جاتا ہے کہ اگر اسے کھانے یا پانی کے اندر وہ مادہ شامل ہو جائے نا تو بہت سی بیماریوں کا موجب بن جاتا ہے۔ عیسائی اسی وجہ سے، عیسائی جو ہیں اسی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے کھانا نہیں کھاتے، وہ چھری اور کانٹے کا استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو ہمیں حضور علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم گمراہوں کے اندر شمار ہو جائیں گے، بھٹکتے رہیں گے کہ شاید ہمیں کوئی سیدھا راستہ دکھا دو۔ تو سیدھا راستہ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دکھا دیا ہے، بتلا دیا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی ہماری کر دی ہے، اب چلنا ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔